ہمارے استاد تفسیر امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر قدس سرہ گجرانوالہ میں مدرسہ نصرت العلوم گجرانوالہ پاکستان کے شیخ الحدیث تھے۔ میں نے ان سے تفسیر پڑھی ہے، علم و معرفت کا روشن مینار تھا اللہ، اور حافظہ ان کا اتنا قوی، سبحان اللہ۔ جب ہمیں تفسیر پڑھاتے تو ایک ربط بیان کرنے کے لیے کہ پہلی سورت کا بعد کی سورت کے ساتھ ربط کیا ہے، اس میں 6 تفسیروں کا حوالہ دیتے، اور یوں چھت کی طرف نگاہ ہوتی، فرمایا یہ ربط تفسیر کبیر، معالم التنزیل، ابو سعود، جلالین تک میں ملے گا، یوں ایسے جیسے کچھ لکھا ہوا ہے، 6 تفسیروں کے حوالے۔ بلکہ ایک مرتبہ فرمایا کہ غالباً جلالین میں بھی ہے، غالباً کا لفظ بولا، اور فرمایا کہ میں بیٹا جب میں غالباً کا لفظ بولتا ہوں تو مجھے ہلکا سا شبہ ہوتا ہے کہ جلالین میں یہ ربط ہے یا نہیں، ورنہ مجھے اس طرح حوالہ نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے تمہیں سورج نظر آتا ہے، جیسے تمہیں سورج نظر آتا ہے یوں مجھے وہ حوالہ، وہ عبارت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ تفسیر کبیر میں بھی ہے، تفسیر ابو سعود میں بھی ہے، معالم التنزیل میں بھی ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ میں نے جب یہ دورہ تفسیر پڑھانا جب شروع کیا، اس سے پہلے 5 سال تک میں نے ہر عربی، ہر اردو، ہر فارسی تفسیر کا مطالعہ کیا، کوئی دنیا کی تفسیر نہیں باقی رہ گی جس کا میں نے مطالعہ نہ کیا ہو، اور سب مجھے یاد اور حفظ ہے۔ ایون فارسی تفسیر بھی میں نے کوئی نہیں چھوڑی کہ جس کا میں نے مطالعہ نہیں کیا، اور فرمایا الحمدللہ مجھے وہ یاد بھی ہے، اتنا حافظہ۔ ہم تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ سنا کرتے تھے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، 1000 سال میں ایسا جو محدث پیدا نہیں ہوا، لیکن ہم نے تو اپنے استاد کو خود دیکھا ہے، اتنا حافظہ۔ اور کوئی بات آج ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ کے کوئی ایک عبارت، ایک جملہ بھی بغیر حوالے کے نہیں، ساتھ ہی کتاب کا ریفرنس لگاتے ہیں، جملہ پورا کرتے ہیں ساتھ ہی کتاب کا ریفرنس آپ کو ان کی کتابوں میں ملے گا۔ اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے آدمی۔ اور ان سے تفسیر میں نے پڑھی، اور تفسیر نکات ان کے عجیب و غریب انداز سے جو وہ چیزیں پیش کیا کرتے تھے امام اہل سنت، وہ عام طور پہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے اللہ نے پیٹ یہاں رکھا ہے اور سر اوپر رکھا ہے، پیٹ نیچے رکھا ہے، اور دل پیٹ سے اوپر رکھا ہے، اور پیر نیچے رکھے ہیں۔ فرمایا یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کی جو بناوٹ ہے بالکل فطرت کے مطابق رکھی ہے، بالکل ایک مومنانہ شان بنائی ہے۔ اشارہ یہ کر دیا ہے کہ قدم تم کسب معاش کی طرف بڑھاؤ، اپنی دکان کی طرف بڑھاؤ، دفتر کی طرف بڑھاؤ، زراعت کی طرف بڑھاؤ، اور نگاہ اپنے اللہ پر رکھو، وہ تمہارے پیٹ کا انتظام کر دیں گے۔ پیٹ کو سر پہ سوار نہ کرو۔ آج ہم نے پیٹ کو سر پہ سوار کر لیا، اب نگاہ اٹھائی تو پیٹ نظر آتا ہے، پیٹ نظر آتا ہے۔ ہم روٹی کی جنگ میں لگے ہوئے، روٹی مل جائے، روٹی مل جائے۔ آج ساری دنیا کے معیشت و اقتصاد کی جنگ، ملک کی سطح پر امریکہ یورپ کی جنگیں ہوں وہ بھی اکانومی کی جنگیں، انفرادی جنگیں ہوں تو پیسہ پائی کی جنگیں، آج گھروں کے اندر جائیداد ترقی کی جنگیں ہوں تو جائیدادوں کی جنگیں، سب پیسے کی، اس پیٹ کی جنگ ہے۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، پیٹ کو پیٹ کی جگہ پہ رہیں تو سر پہ سوار نہ کرو۔ آج ہم نے سر پہ سوار کر لیا ہے تو دنیا کے اندر فساد نظر آ رہا ہے۔ ہمیں پیٹ ہی نظر، اوپر دیکھتے ہو تو پیٹ ہی نظر آتا ہے، نہ بھائی بہن کے رشتے رہتے ہیں، نہ ماں باپ کے رشتے نظر آتے ہیں، نہ دوست احباب اور ایمان کے رشتے، بس پیٹ، اپنا پیٹ سامنے ہے، ظلم سے مال کھینچنا کھینچ لے۔